جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اسلام آباد سے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ سینٹ نے ایک بل پاس کیا ہے جس کے مطابق الیکشن کی تاریخ اب صدر مملکت نہیں، الیکشن کمیشن دے گا۔ یہ بل کیوں پاس کیا گیا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، وہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ اور معیشت کے حوالے سے کچھ خبریں ان کے اوپر بھی گفتگو ہوگی۔ لیکن پہلی چیز، یہ سامنے آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں، عمران خان صاحب کی یہ ٹویٹ ہے، اور اپنی ٹویٹ کے اندر عمران خان صاحب نے لکھا ہے کہ اعظم خان جو میرے پرنسپل سیکرٹری ہوا کرتے تھے کل شام سے لاپتہ ہیں۔ ہر وہ شخص جس کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ مجھ سے قریب تھا کو ہدف بنایا جا رہا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کے حوالے سے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جناب وہ میرے قریب تھا، عمران خان کے قریب تھا، اس کو یہ لوگ نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسی ٹویٹ کے اندر انہوں نے لطیف کھوسہ صاحب کے گھر کے اوپر گزشتہ رات جو فائرنگ ہوئی اس کی بھی مذمت کی ہے، اور اپنی ٹویٹ کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ میں اس حملے کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور لطیف کھوسہ کا جرم یہ ہے کہ وہ قوم کے خلاف جاری فسطائیت کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی شخص اس حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، جو بھی شخص میرے قریب سمجھا جاتا ہے، اس کے خلاف یہ حکومت کارروائیاں کر رہی ہے۔ اور اب اعظم خان صاحب جو میرے پرنسپل سیکرٹری تھے ان کو بھی لاپتہ کر دیا گیا ہے، خان صاحب کے یہ بقول، اور اب یا پھر وہ خود لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اب پولیس اس حوالے سے تحقیقات کرے گی، چیزوں کا پتہ چلے گا تو تفصیلات سامنے آئیں گی۔ اسلام آباد پولیس نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا اعظم خان صاحب کی گمشدگی کے حوالے سے۔ سینئر افسر اعظم خان کی گمشدگی کا معاملہ، اسلام آباد کیپٹل پولیس اعظم خان کی گمشدگی کے حوالے سے قانونی کارروائی عمل میں لائے گی۔ درخواست دہندہ متعلقہ تھانہ سے رابطہ کرے تاکہ قانونی کارروائی کی جا سکے۔ اعظم خان کے حوالے سے کسی کے پاس کوئی بھی اطلاع ہو تو وہ پکار 15 پر دیں، اگر کسی کے پاس بھی کوئی اطلاع ہے تو وہ ضرور دیں۔ ایک سینئر افسر اسلام آباد سے غائب ہو گیا، اس کے لیے بھی پھر ہمیں درخواست دینی پڑے گی، درخواست جائے گی، پھر درخواست کے اوپر تحقیقات ہوں گی، پھر پتہ چلے گا کہ اعظم خان کدھر ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ پولیس ان کو بازیاب کروا لے گی۔ اب کس حد تک وہ کامیاب ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ عمران ریاض خان نے 1 مہینے سے جو ہے وہ پولیس کہہ رہی ہے کہ ادھر ہے، تو ادھر ہم کوشش کر رہے ہیں، پر ہمیں امید ہے کہ ہمارے ادارے کچھ نہ کچھ سراغ لگا لیں گے۔ باقی یہ دنیا کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں، کیا میسج ہم دنیا کو دے رہے ہیں کہ ایک سینئر افسر اسلام آباد سے لاپتہ ہو گیا ہے؟ تو یہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی کی کیا سچویشن ہے، وہاں پہ کتنے سفارت خانے ہیں ادھر اسلام آباد کے اندر، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے سب کے، اس وقت کیا حالت ہے ملک کے اندر۔ اس کے اوپر عمران خان صاحب نے ٹویٹ کی ہے، عالمی میڈیا اس کو دیکھے گا، یہ عالمی لیول کی خبر بنے گی کہ عمران خان کا جو پرنسپل سیکرٹری صاحب ہیں عمران خان کے، وہ جناب لاپتہ ہو گئے، اور اسلام آباد سے، کیپٹل سے۔ تو یہ یقیناً کوئی خوش آئند چیز نہیں ہے، پریشان کن چیز ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ اور اعظم خان صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے، ان کی پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ اعظم خان صاحب کے حوالے سے تحفظات رکھتے تھے، ایون جہانگیر ترین کے ان سے اختلافات کی خبریں بھی آتی رہیں کہ اعظم خان ملنے نہیں دیتے، اور بہت سارے معاملات ہیں وہ اعظم خان خود کنٹرول کرتے ہیں۔ تو خان صاحب کے بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے، اور جو مبینہ آڈیوز وغیرہ بھی آئی تھی اس میں بھی ان کی آڈیوز تھیں، اور منٹس وغیرہ کا ذکر، وہ سارا کچھ آپ کو یاد ہوگا، اس میں بھی اعظم خان صاحب کا ذکر آتا رہا۔ اور اب وہ اسلام آباد سے لاپتہ ہو گئے ہیں، اور جو ہے پولیس بھی کہہ رہی ہے کہ جی ان کی جو گمشدگی ہے، وہ جو درخواست دہندہ ہے وہ متعلقہ تھانے سے رابطہ کرے۔ اتنا سینئر بیوروکریٹ ہے، اتنا سینئر افسر ہے، درخواست جائے گی تو یقیناً انشاءاللہ پولیس آگے جو ہے وہ کارروائی کرے گی۔ اچھا، صرف یہاں تک نہیں، خان صاحب نے یہ جو کہا نا کہ میرے قریب جو بھی سمجھا جاتا ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، انہوں نے کچھ اور تصاویر وغیرہ بھی شیئر کی کہ پنجاب پولیس جو ہے تحریک انصاف کے اراکین کے خلاف وحشت اور بربریت کا راج قائم کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اطلاعات ان تک آ رہی ہیں کہ جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں، جو ان کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں، جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں، سامان وہاں پہ توڑا جاتا ہے۔ انہوں نے تصویریں بھی شیئر کی، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ ان کے کاروبار کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے جو بزنسز ہیں، مطلب ہر طرح سے ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو لوگ میرے قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک اور ٹویٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حماد اظہر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ حکام نے میرے پہ اینٹی کرپشن کا کیس بنایا ہے، کہتے ہیں کہ جب ہماری فیکٹری تعمیر ہوئی تو اس وقت بلڈنگ کا نقشہ پاس نہیں کروایا۔ عرض یہ ہے کہ فیکٹری جب تعمیر ہوئی تھی تو میں اس وقت سکول میں پڑھتا تھا، اور 25 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن کبھی کوئی بلڈنگ ریگولیشن کا اعتراض تو اٹھا نہیں۔ مسئلہ بلڈنگ ریگولیشن کا نہیں بلکہ سیاسی وابستگی کا ہے، کیونکہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں حماد اظہر صاحب، اور عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے حوالے سے بھی یہ تاثر بھی پایا جائے کہ یہ سیاسی طور پہ میرے قریب ہے
تو اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے وہ تصاویر وغیرہ بھی شیئر کی۔ اچھا، اگلی خبر جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نااہلی کی مدت 5 سال کرنے اور الیکشن کی تاریخ دینے کا صدارتی اختیار ختم کرنے کا بل منظور۔ یہ جناب سینٹ میں یہ بل منظور کیا گیا ہے، اور اس بل کے مطابق اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو لوگ نااہل ہو جاتے ہیں، جن کو کوئی عدالت نااہل کرتی ہے، تو وہ پہلے تھا نا کہ جی اگر نہیں بتایا ہوا کہ کتنی دیر کی نااہلیت ہے تو وہ تاحیات نااہلی ہے، نہیں، اب وہ 5 سال تک ہوگی۔ جب بھی وہ فیصلہ آیا اس کے بعد وہ 5 سال تک وہ نااہل رہیں گے، اور وہ 5 سال کی نااہلیت ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اندر، اس میں یہ کہ جو ترمیمی بل ہے، یہ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کا بل منظور کر لیا گیا۔ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار صدر مملکت سے واپس لے لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اختیار ہے وہ دے دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو، اور اس میں کہا ہے کہ جی بل کے مطابق الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 میں ترمیم کی گئی ہے، جس کے تحت الیکشن کمیشن نیا شیڈول اور عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گا، جبکہ الیکشن پروگرام میں ترمیم بھی کر سکے گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ جو ترمیم کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں یہ آگے قانون بنتا ہے یا نہیں۔ یہ بنیادی طور پہ جو صدر مملکت سے لینا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جو پہلے یہ کہتا تھا کہ جی گورنر جو ہے وہ ڈیٹ نہیں دے رہا، ہم تو ڈیٹ دے نہیں سکتے۔ تو اس وقت انہوں نے کوئی ترمیم نہیں کی کہ ترمیم کر لیں کہ گورنر ڈیٹ نہیں دے گا، الیکشن کمیشن دے گا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب صدر نے ڈیٹ دے دی اور پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ اس ڈیٹ پہ الیکشنز ہوں گے، اس سے صدر کی ڈیٹ کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم ڈیٹ لے کے جا رہے ہیں اکتوبر میں۔ اب یہ کہیں گے کہ جی ہم ڈیٹ لے کے جا رہے ہیں 2024 میں۔ یہ اس کا راہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ جو فیصلہ آیا ہوا ہے سپریم کورٹ کا، اس کا اثر بھی زائل کرنے کے لیے کہ جو 14 مئی کا فیصلہ ہے، یہ اس میں ترمیم کی جا رہی ہے، اور الیکشن کمیشن اب فیصلہ کرے گا، صدر مملکت نہیں، کیونکہ جو عام انتخابات ہونے ہیں اس میں بھی ان کو مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ان کو یقین نہیں ہو جائے گا کہ تحریک انصاف کو ہم ہرا لیں گے یا تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے، تب تک انہوں نے الیکشنز میں نہیں جانا۔ اور الیکشن کمیشن کا اپنا جو کردار ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے۔ ویسے یہ الیکشن کی پہلے ڈیٹ نہیں دے رہے تھے آئین کے اندر، اب جو ہے انہوں نے خط لکھا کہ اس میں ترمیم کی جائے اور ہمیں یہ اختیار دیا جائے، پھر ہم اس کا شیڈول اگر ہم نے چینج کرنا ہوگا تو وہ بھی ہو جائے گا۔ اور حکومت نے اور حکومتی اتحادیوں نے فوراً یہ سینٹ سے یہ بل پاس بھی کر لیا۔ تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپنے ہاتھ میں گیم رکھی جائے، آگے جو جنرل الیکشنز بھی ہونے اس میں صدر ڈیٹ نہ دے سکیں، ہم جو ہے ڈیٹ دیں الیکشن کمیشن کے ذریعے، کیونکہ الیکشن کمیشن کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، اس کا جو کردار ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے، اور اس پہ بہت زیادہ سوالیہ نشانات ہیں۔ اس دن سے ہیں جب سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا قاسم سوری کی رولنگ کے حوالے سے، اور انہوں نے آ کے کہا اچانک کہ جناب ہم تو 7 مہینے الیکشنز نہیں کروا سکتے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے۔ پھر یہ کہتے رہے حکومت والے جناب مردم شماری نہیں ہوئی ہے تو وہ نہیں ہوئی ہے، تو یہ نہیں ہوا تو وہ نہیں ہوا، لیکن فیصلہ بھی آ گیا، پھر کہا کہ جی فنڈز نہیں ہیں، تو پر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کروایا گیا۔ کیوں نہیں کروایا گیا؟ یہ خوف ہے کہ عمران خان نے اگر الیکشن لڑا تو اس نے ہمیں الیکشن میں شکست دے دینی ہے، لہٰذا 2 صوبوں کے اندر الیکشنز نہیں کروائے گئے۔ اور اس وقت وہی میں نے جو پہلے بھی عرض کی کہ اس وقت الیکشن کمیشن نے کتنی دفعہ یہ کہا کہ جناب گورنر سے یہ اختیار لے لیا جائے اور ہمیں دے دیا جائے، ہم نے فوراً ڈیٹ دینی ہے۔ اس وقت تو یہ عدالت میں کہتے تھے ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، وہ گورنر نے دینا ہے۔ تو جب عدالت نے کہا کہ صدر مملکت نے اور صدر نے دے دی اور آگے اب جنرل الیکشنز بھی آ رہے ہیں، تو پھر یہ بل جناب پاس کیا جا رہا ہے، اور اس میں چیزیں جو ہیں وہ چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیوں کی جا رہی ہے وہ میں نے آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتا دی۔ اچھا، اب اس میں ساتھ ساتھ وہ بھی ہے کہ جو نااہلیت کا میں نے ذکر کیا کہ آپ کی جو نااہلیت ہوتی ہے وہ تاحیات نااہلیت کو بھی ایک طرح سے یہ ختم کر دیں گے۔ اس سے کیا ریلیف ملے گا جہانگیر ترین صاحب کو، میاں صاحب کو؟ اب یہ بھی ایک بڑی دیکھنے کی چیز ہے، دیکھتے ہیں آگے جا کے یہ کس طرح چیزیں شیپ اپ ہوتی ہیں۔ میں تھوڑی سی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اہلیت اور نااہلی کا طریقہ کار اور طریقہ مدت ایسا ہو جیسا آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 میں فراہم کیا گیا، اور جہاں آئین میں اس کے لیے کوئی طریقہ کار، طریقہ یا مدت فراہم نہیں کی گئی، اس ایکٹ کی دفعات لاگو ہوں گی، جس میں وہ یہ ہے کہ جی وہ 5 سال کی ہوگی کہ جب سے وہ ڈیٹ ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں یہ آگے چیزیں کس طرف جاتی ہیں۔ باقی اہلیت اور نااہلیت تو آپ کو نظر آتی ہے آپ کی کارکردگی سے۔ یہ جو اس وقت حکمراں اتحاد ہے، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے چہروں پہ آپ کو کتنی اہلیت نظر آتی ہے کہ کتنے اہل ہیں، یہ انہوں نے کتنا کچھ اچیو کیا ہے، کتنی اہلیت کا مظاہرہ کیا۔ یہ سامنے خبر دیکھ لیں، ایک ہفتے میں، صرف اس ایک ہفتے کے اندر جناب 19 چیزیں ایسی ہیں جن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔
19 چیزیں. ہم تاریخ کی بلند ترین مہنگائی میں بیٹھے ہوئے اور اس ہفتے میں مزید 19 چیزیں جو ہیں ان کی یہ وہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں, اشیاء خرد و نوش بھی ہیں اس میں, ان کی 19 ایسے آئٹمز ہیں جن کی قیمت میں اضافہ ہوا اس برس. جی ہاں جی, اس برس. یہ آپ کی معیشت کی حالت ہے. آج وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ آئی ایم ایف کی شرط پوری کرنے کے لیے الٹے سیدھے ہو گئے ہیں. مطلب ان کو کون سی عدالت سے کسی سے نائل کروا دینے کی ضرورت ہے اس معزز حکومتی اتحاد کو؟ ان کی اہلیت کہیں آپ کے نظر آ رہی ہے کہ یہ آئی ایم ایف سے ایک ڈیل نہیں ابھی تک کر سکے اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم الٹے سیدھے ہو گئے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آئی ایم ایف شرائط پوری کرنے کے لیے ہم الٹے سیدھے ہو گئے ہیں, اب آپ دعا کریں کہ ہمارا معاہدہ ہو جائے. یہ ہے جناب اہلیت. یہ اہلیت جو ہے آپ دعا کریں کہ حکومت کا معاہدہ ہو جائے. اب اس کے اوپر بندہ کیا تجزیہ دے؟ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حالت کیا ہو چکی ہے اس وقت ملک کے اندر, کہ بندے لاپتہ ہو رہے ہیں, بندے مل نہیں رہے ہیں, سینئر افسر لاپتہ ہو رہے ہیں. یہ بی بی سی بھی رپورٹ کر رہا ہے, سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان لاپتہ, اسلام آباد پولیس قانونی کارروائی عمل میں لائے گی. اب یہ عالمی سطح کی, میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا, یہ خبر بنے گی, کیا اس سے پاکستان کی نیک نامی ہوگی؟ تو یہ اگر یہ سیکیورٹی فیلئر ہے تو جن کی ذمہ داری ہے وہاں پہ سیکیورٹی فراہم کرنا, کوئی ان سے پوچھے تو صحیح نا بھائی, پولیس والوں سے آپ کا کیا کردار ہے, یہاں کے علاقے کے ایس ایچ او نے کیا کیا, کیوں اس کو کسی کو معطل کیا, کسی کو پکڑا, کسی کو روکا, کیا کچھ ہوا؟ مطلب کوئی کاروائی تو ہوتی ہے نا کہ اتنا بڑا سانحہ ہو جائے. رکشے کا ہم سنتے ہوتے تھے ایکسیڈنٹ ہو تو جناب علاقے کا ایس ایچ او معطل ہو گیا, اب کور کمانڈر ہاؤس جل جاتا ہے اور کسی کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. مطلب اتنی نااہل سویلین انتظامیہ کہ 9 مئی میں ان کی نااہلیت آپ نے دیکھی نہیں. پنجاب کے اندر کدھر سے وہ چلے لوگ اور شر پسند اندر گھس گئے, آگ لگا دی اور پولیس غائب, کہیں پہ آپ کو پولیس نظر نہیں آئی. اور پوری ٹائم لائن بھی دیتے رہے کہ جی 3 گھنٹے وہ ادھر تھے تو 1.5 گھنٹہ ادھر تھے, ادھر سے چلے تھے. تو بھائی انتظامیہ کدھر تھی؟ کسی کو کوئی معطل نہیں کیا, کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. اسی طرح اگر اسلام آباد سے سینئر افسر ایک غائب ہو گیا تو بھائی یہ جو پولیس کی ذمہ داری ہے, جس طرح لاہور میں سویلین انتظامیہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ جو سویلین علاقوں سے لوگ آ رہے تھے جس میں شرپسند بھی شامل تھے ان کو روکا جاتا, اور وہ جو قابل نفرت واقعہ ہے 9 مئی کا وہ پیش نہ آتا. ان لوگوں کو پہلے ایسے اگر کوئی لوگ تھے ان کو روکا جاتا, ان کے ساتھ ڈیل کیا جاتا. اور اینی وے کچھ بھی نہیں ہوا. اور جناب اس کے بعد جناب سارے اسی طرح بیٹھے ہوئے, اسی طرح وہ پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں, سلائیڈز پہ دکھایا جا رہا ہے کہ جناب اس نے اتنی کالز کی تھیں, اگلے دن وہ پریس کانفرنس کرتا ہے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے. یہ کس طرح ہو رہا ہے؟ مطلب اس طرح ہوتی ہے انکوائری. پر اگین یہ پھر ہمیں یہاں پہ حکومت کا فیلئر نظر آ رہا ہے. اسلام آباد کے اندر اگر ایک سینئر افسر لاپتہ ہو گیا, ہو سکتا ہے کہ وہ سامنے آ جائیں, خود کہیں اپنی مرضی سے گئے ہوں, ابھی نہیں پتا, جو تفصیلات سامنے آئیں گی وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا. لیکن یہ ایک واقعات کا تسلسل ہے کہ عمران ریاض کا میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ وہ لاپتہ ہو گئے, ابھی تک پولیس کہہ رہی جی ہمیں پتہ نہیں ہے. تو پولیس کو اگر کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو پھر مدد مانگ لیں کسی دوسرے ادارے سے کہ جناب آپ ہماری مدد کریں, کسی اور سے کہیں, کسی دوسرے صوبے کی پولیس سے مدد مانگ لیں. پر اینی وے تو یہ جناب ان کی اہلیت اور نااہلیت جو ہے وہ تو اس وقت ہمارے سامنے ہے, معیشت کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے. اور باقی جو آپ کا بجٹ ہے اس کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا ہے کہ گورنمنٹ سیز کہ فلیکسیبل آن جو فائنینشیل ایئر 2024 کا بجٹ ہے, ریڈی ٹو ریچ سولوشن ود آئی ایم ایف. کوئی اچھا جو ہے نا امیکیبل سولوشن جو ہے وہ ہم ڈھونڈ سکتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف کو کوئی مسئلہ ہے تو ہم اپنے بجٹ میں تبدیلی کر دیں گے. یہ ہے ان کی خود مختاری, اس وقت آپ کی معاشی خود مختاری. وہ یہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف نے اگر کہا تو اس کی مرضی سے ہم بجٹ چینج بھی کر دیں گے, پر ہمیں سولوشن چاہیے. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم الٹے سیدھے لٹک گئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. کیا ایسے 1 سال پہلے یہ لوگ یہ وعدے کر کے آئے تھے کہ ہم معیشت کو اس طرح ٹھیک کریں گے, آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ تب ہوگا جب آپ لوگ دعا کریں گے؟ کیا آپ لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا 1 سال پہلے؟ 1 سال پہلے تو یہ نہیں بتایا گیا تھا. بتایا یہ گیا تھا کہ ہم نے معیشت ٹھیک کرنی ہے, ملک کے حالات ٹھیک کرنے ہیں, ملک کو جناب ایسا بہتر ایک اچھا ملک بنانا ہے جس کو نیازی نے خراب کر دیا, نیازی نیب گڑھ چوڑ نے خراب کر دیا, بڑا ظلم ہو گیا. وہ سارے ظلم کو ختم کرنے کے لیے جناب ہم آ رہے ہیں. اور یہ جو ظلم ہے اس میں بنیادی ظلم معاشی ظلم ہے, معاشی جو ہے وہ جسے مس گورننس ہے اس کو ٹھیک کریں گے. پر وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے. اور باقی اچھی خبر یہ ہے کہ نون لیگ کی جو جنرل کونسل کا اجلاس ہوا ہے اس میں شہباز شریف صاحب بلا مقابلہ صدر اور مریم نواز شریف کو سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر منتخب کر لیا گیا. تو یہ ایک اچھی خبر بھی تھی آخر میں ان کے سیاسی ورکرز کے لیے, نون لیگ والوں کے لیے, دوستوں کے لیے. تو میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے
کہ ملک میں سب کچھ ہو رہا ہے, سب کچھ چل رہا ہے, یہاں پہ سیاست بھی چل رہی ہے, صحافت بھی چل رہی ہے, عہدے بھی مل رہے ہیں, بندے بھی غائب ہو رہے ہیں, سب کچھ ایک ساتھ ساتھ چل رہا ہے. نہیں چل رہا تو جو عام بندہ ہے اس کے گھر کا خرچہ نہیں چل رہا, اس سے گزارا نہیں ہو پا رہا, یہ ملک نہیں چل رہا. باقی تو سب کچھ چل رہا ہے. ان کے تو دیکھیں کوئی لندن چل رہا ہے, کوئی ادھر چل رہا ہے, کوئی ادھر چل رہا ہے. عام پاکستانی کے لیے مشکل ہے. سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. جو معزز دوست اس وقت حکومت میں ہیں, جو اپوزیشن میں ہیں, خان صاحب ہو جائیں, دیگر ہو جائیں, کیا اس طرح ہم ملک چلا سکیں گے؟ اس طریقے سے کہ عالمی سطح کے اوپر ہمارے پہ تنقید بھی ہو رہی ہے, معیشت کی ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ہم اپنا بجٹ تبدیل کر دیں گے. یہ کوئی ہمارے لیے خوشی کا مقام نہیں ہے کہ اگر یہ حکومت معاشی طور پہ ناکام ہوتی ہے. یہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے, یہ ہمارا ملک ہے. یہ کمزور ہوگا تو ہم کمزور ہوں گے, یہ ہماری آنے والی نسلیں کمزور ہوں گی. یہ کیسا پاکستان ہم دے کے چاہنا چاہتے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کو؟ ایک مضبوط معاشی پاکستان جس میں ہر کوئی فعال اپنا کردار ادا کرے, جس میں ریاست کے مختلف ادارے اپنا فعال کردار ادا کریں, پارلیمان کا کردار ہو, ہر کسی کا آئین اور قانون کے مطابق کردار ہو, اور وہ اپنا کردار جو ہے پھر صحیح طریقے سے ادا کرے. یہ بڑا ضروری ہے. تو یہ سوچنے کا ہے, ہم سب کے لیے سوچنے کی چیز ہے, سب کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کو نیچا دکھا کے معاملات حل نہیں ہوں گے. پاکستان کے لیے جو ہے آئین اور قانون پہ عمل درآمد کریں. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جناب کوئی نیا معاہدہ ہوگا, نئے بات چیت ہوگی. کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آئین موجود ہے, قانون موجود ہے, اپوزیشن والے اس پہ عمل کریں, حکومت والے اس پہ عمل کریں, عدلیہ اس کے مطابق فیصلے کرے. یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. خدا را چیزوں کو اس نہج پہ نہ لے کے آئیں, چاہے وہ اپوزیشن میں. اگین میں اکراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ یہاں پہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے. اکراس دا بورڈ چاہے وہ اپوزیشن والے اس نہج پہ نہ لے کے آ جائیں کہ جناب شر پسند جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں پہ حملے شروع کر دیں, اپنے اداروں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں. ادارے کمزور ہوں گے تو پاکستان بڑا مضبوط ہو جائے گا. یہ کیسی بیوقوفانہ سوچ ہے. ہر کوئی اپنے آئینی کردار کے اندر مضبوط ہوگا. ہمیں ایک مضبوط پارلیمنٹ چاہیے, مضبوط عدلیہ چاہیے, مضبوط فوج چاہیے, مضبوط اسٹیبلشمنٹ چاہیے, ایئر فورس چاہیے, دیگر ادارے چاہیے, بیوروکریسی چاہیے, مضبوط پولیس چاہیے. جب تک ہر ادارہ مضبوط نہیں ہوگا آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے, تب تک کبھی بھی پاکستان جو ہے مضبوط نہیں ہو سکتا. تو یہ ہم سب کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. اینی وے, امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.